مبینوں سے پڑھو جی، یہ یاسین جو ہے نا مبینوں سے پڑھو، یہی ہے نا، اس جن سے میں مل چکا ہوں، یہ ایک جن کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اس کا بھی نام مبین تھا، میرے ساتھ لڑ چکا ہے، میرے ساتھ نا بحث کر چکا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کہنے لگا دارالسلام مسجد وچ وہ کسی بندہ تھا، بندہ بڑا نیک تھا بیچارہ، فیصل آباد کا رہنے والا تھا، تو ادھر آتا تھا، مون پورے میں انڈسٹریاں لگی ہوئی ہیں نا سویٹر وغیرہ بنانے کی، تو وہ سیزن لگانے کے لیے بیچارہ آتا تھا ادھر، تو نماز پڑھنے ظہر کی آیا تو کافی ماشاءاللہ جوان تھا ایک دم، اس میں نا میں اسی طرح بیٹھے ہوئے مریض تو ان کو لیکچر دے رہا ہوں تو حاضر ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ، یار تو بڑا کوئی مومن جی شے آ گئی ہے۔ اچھا میں نے مجھے کہتا ہے میں کتنے 18 لاکھ جنوں کا بادشاہ ہوں، اس طرح کی اس نے مجھے، بڑی پرانی بات ہے، تو میرا وہ وظیفہ ہے یہ، میں نے بولا تیرے وظیفے کی اوقات کیا ہے، جو نبی بتا کر گئے ہیں ہمارے لیے وہی کافی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بھی اسی طرح اس طریقے سے آپ لوگ جو ہے نا لگ جاتے ہیں، مصنون دعائیں ہیں یہ پڑھو جا کر، اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلیں آسان کرے، یہ سارے جی نہیں جی خواب بابا آ کے دس گیا، آج تک میرے پاس جتنے مریض آئے ہیں جی میری خواب بابا جی آئے، بڑے بزرگ سن، بڑا نورانی چہرہ سی، وہ کہنے درود تاج دا ختم کراؤ اپنے کار، آج تک کبھی کسی نے یہ کہا کہ کسی نے کہا ہو کہ درود ابراہیم ہی پڑھا کرو۔ درود ابراہیم ایک ایسی دعا ہے کہ یہ بھی مجبور ہو جاتا ہے، جس نے تمہارے گناہ لکھے ہیں نا، ادھر تم نے پڑھا ادھر وہ مجبور ہو جاتا ہے 10 گناہ قلم پھیرنے میں۔ درود ابراہیمی وہ چیز ہے جس سے تم دعا مانگو گے انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا، یہ وہ چیز ہے۔ درود ابراہیمی کا اگر خالی ورد کرو، ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل چاہتا ہے کہ کچھ اللہ پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں اور کچھ آپ پر درود پڑھوں تو میں کتنا کر لوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 25% درود کر لیا کرو، 75% یا رسول اللہ اس سے زیادہ کچھ درود کا کر دیں، آپ نے فرمایا 50-50 کر لیا کرو، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کوئی زیادہ درود میں ذرا دل چاہتا ہے، آپ نے فرمایا اچھا 75% کر لیا کرو درود، یا رسول اللہ اس سے آپ نے فرمایا سارا ہی درود پڑھ لیا کرو، اللہ کے تیری حاجات کا پتہ ہے، یہ وہ برکت والی چیز ہے، لیکن جعلی نہیں اصل، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کوئی خبر پتہ چلی ہے، کوئی ایک دم آفت آنے لگی ہے، کوئی اللہ کی قسم یہ مجرب میں نہیں کہہ رہا، یہ ازمائی ہوئی چیزیں ہیں، آپ اسی وقت کچھ نہیں آ رہا دروشی پڑھنا شروع کر دیں، ایک تو ایک دم تمہارے دل پر دھارس آئے گی، ایک دم تجھے سجائی دینا لگے گا کہ اس کا حال کیا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، نبی کا وعدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے جو درود پڑھتا ہے اللہ بھی اس پر 10 بار رحمت نازل کرتے ہیں، اللہ اس پر درود پڑھتے ہیں، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے ایسا؟ یہ ہے ڈائریکٹ رابطہ کرنے کے طریقے، یہ نہیں کہ علی کرو تمہالاں پاؤ جا کے تے قوالیاں سنو تے نعتاں سنو تے تمہالاں پا کے تے نہ بڈھی ہوئے تے نہ مرد، جیڑا جس طرح چاہے ڈانس کرنا شروع کر دے، یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ اسلام میں بڑا اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز کی طرف بھی بھاگ کر نہ ہو، دوڑ کر نہ ہو، بڑے وقار سے آؤ، حاجت کوئی ہے تو پہلے وہ پوری کرو، تمہیں تو یہ اتنا پیارا مذہب ہے، اس میں کہاں یہ پاگلوں والی بات ہے کہ ہم ڈانس کریں، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، تالیاں بجائیں، قوالیاں گائیں، نعتیں گائیں، نعتوں میں بھی اتنا شرک ہے، اتنا شرک بولتے ہیں استغفر اللہ قوالیوں کے اندر، وہ مجھے میرے ایک ہیں ادھر بھائی، انہوں نے ایک بھیجا، وہ نوری بوری کے پتہ نہیں کیا نام ہے ادھر، وہ بیٹھا ہوا ہے بالکل اس کے گندا، اس کے بال جو قوال کیا کہہ رہا ہے، کہتا ہے لوگ تو بے وقوف ہیں، ادھر ڈھونڈتے ہیں رب کو، ساڈا رب تو ہے اللہ کی قسم یہ قوالی ہے، استغفر اللہ، اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ ہندو نے کبھی کہا ہے کہ یہ بیٹھا ہے صحیح رب، وہ تو کہتا ہے یہ تو وہ ہے، اثر تو وہ ایشور ہے، اوپر ہے، یہ کیسا مذہب بنا دیا تم نے، تمہیں اتنا دور کر دیا کہ آج تو رب کی پہچان ہی ختم ہوگی،
ایک آدمی کو تم کہتے ہو یہ رب ہے، استغفر اللہ من ذالک، لوگ خوش ہو رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں۔ رات کو میں ایک سن رہا تھا، ایک وادی کہہ رہا تھا کہ 16,000 قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، ایک باری یا علی مدد کہہ دو، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ کیا ہے؟ سارا کچھ عمل تم سے چھڑوا دیا ان چیزوں نے کہ بس یہی کر لواں گے، باقی جو ہے جو دودھ وچ پانی پائی جاؤ، جھوٹ بولی جاؤ، غلط ناپ کر دے جاؤ، غلط تول کر دے جاؤ، یہ کام کرو گے تم بخشے جاؤ گے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ بیٹی فاطمہ، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے اسلام۔ آج اسلام کو مٹا دیا گیا تمہارے دماغوں سے، تمہارے گھروں سے، تمہارے لباسوں سے، تمہارے کھانے اور پینے سے، تمہاری موتوں سے، تمہاری شادیوں میں، تمہاری خوشی غم میں، سب دوسری رسمات ڈال دی گئی ہے۔ رسمات کو تم نے اسلام بنا دیا۔ تحقیق کرو تو اسلام انہی چیزوں کو رد کرتا ہے جو چیزیں تم خوشی کے موقعوں پر اپناتے ہو۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ میرے بھائی سادی چیزیں ہیں، یہ پڑھتے جائے۔ یہاں بڑے بڑے نام دیے ہوئے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں کی کہانی، یہ فلاں کی کہانی۔ دسنا نہیں، پڑھنا آپ ہے کہ دسنا مردان نہ پتہ لگے کہ وہ تو چھاپن والے مرد ہے نا، ایسی کہانیاں بنی ہوئی بی بی فاطمہ کی کہانی۔ ہاں جی، یہ بس مردوں میں نہیں پڑھنا، مرد نہیں سنیں گے۔ ہاں جی، تو مرد ہی پریسوں میں چھاپ رہے ہیں، مرد ہی کاتب ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ ہمیں سب کو معاف فرما دے۔ دعا مانگا کریں، دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ کچھ نہیں آتا پنجابی میں مانگو، پشتوں میں مانگو، صرف وہ تمہارے منتظر ہے کہ دو تمہارے آنسو ابھی آنکھوں میں آئیں گے، تیری دعا قبول ہو جائے گی۔ لیکن مانگنا اس سے، وایا نہیں، کیونکہ ہر دعا سے پہلے اس نے یہی لکھا ہوا ہے، اللہم، یہی لکھا ہوا ہے نا کہ اللہم کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ، ڈائریکٹ مجھے پکارو نا، میں تیری رگے جات کے قریب ہوں، میرے تک پہنچنے کے لیے کسی سیڑھی، کسی چپڑاسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی دروازے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر تو مجھے کہہ اللہم، تو ایک بار کہہ یا ربی، 10 بار میں کہتا ہوں یا عبدی، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ تو ایک قدم چل کے آ، میں 10 قدم تیری طرف آتا ہوں۔ تو اکیلے میں میرا ذکر کر، میں مجلس میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ میرا رب کہہ رہا ہے، اس رب کو تیرے سے دل سے نکال کر اس جھوٹے پیر کو ڈال دیا، یہ سرکار ہمیں پار لگائے گی۔ اس طرح تم پر کام کیا، آج ہمارا بیڑا غرق ہو کے رہ گیا۔ نہ کوئی دعا، نہ کوئی حج، نہ کوئی روزہ، ہر چیز بیکار ہوگی، کیونکہ اس میں ہمارے اپنے طریقے شامل ہو گئے۔ لیکن اتنا اچھا سوٹ سلوا کر پھر آپ بازو تھوڑا سا ادھر کر دیں، ہاں جی، بٹن اتھے دی بجائے ادھر لا دیں تو وہ سوٹ رہے گا۔ پیارا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سادی باتیں چھوڑ کر گئے، آسانی والی باتیں چھوڑ کے گئے۔ یہ 3 بار پڑھو، اس نے تجھے 10,000 بار پڑھنے کے لیے کہہ دیا، یہ پڑھ سے تو پھر تیرا کام ہو جیسی ہے۔ ایک سجدہ جو تجھے گراں گزرتا ہے، دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات۔ میرے بھائی ایک سجدہ کر اس کو صحیح سنت کے مطابق، پھر دیکھ تیرے معاملات کیسے اللہ سیدھے کرتا ہے۔ اللہ کے قریب آ، تو اللہ کے قریب نہیں، اللہ تیرے قریب ہے، تو ذرا اللہ کو راضی تو کر۔ وہ ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ تو اتنے کہنے نہیں جی یہ پاگلن، یہ جڑے کہنے جی کہ نہیں وسیلے تو بغیر، اوہ وسیلہ بنا تو اپنی کسی نیکی کو بنا نا، وسیلہ بنا تو اللہ کے ذکر کو بنا، اللہ کی شان کو بنا۔ اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، مجھے معاف کر دو۔ یہ نہیں کہ اللہ تینوں قلعے دا واسطہ ہی تے تینوں مدینے دا واسطہ ہی تے مکے دا واسطہ ہی، یہ تو اس کے لیے جو ان چیزوں والا ہوتا ہے۔ اللہ تو ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ صدقہ دیکھو نا، دیا کس لیے جاتا ہے کہ بلا ٹل جائے، تو اللہ تو ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تو سلامتی والا ہے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کی ساری سلامتیں تو اللہ کے پاس ہیں۔ اب اگر اللہ سلام کرے تو ہم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام، نہیں نا،
अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, ये क्या है? अल्लाह कहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझ पर सलामती हो और तेरी आल पर हो, ठीक है? तो फिर क्या होता है? जवाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि वालेकुम सलाम अल्लाह नहीं, कहते हैं हाँ अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। फिर ये मौका है ना कि हाँ अल्लाह मुझ पर सलामती हो, मेरी आल पर और सारे मुत्तकी मोमिनों के ऊपर हो। ये है इस्लाम। अल्लाह सलामती वाला है, उसका लड़ पकड़ोगे हर तरफ सलामती होगी, रिज़्क़ में भी, सोने में भी, जागने में भी। जब अल्लाह का जिक्र करोगे इंशाअल्लाह वो कहता है तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करता हूँ। तो दिल से करो, नेकी भी जब करो सिर्फ अल्लाह के लिए करो, दिखावे के लिए मत करो। हाँ जी, लोकी के कहणगे एक बेवा नूं बेचारी ने बुलाया, लैना लवा दित्तियां, हाँ जी ए फोटो बनाई जा यार, ए बाबा तोड़ा दे रही, वो बेचारी मरदी जा रही है, वो बेचारी हया से मरती जा रही, कोई लेते ही नहीं है। हाँ जी, तो ये अपना बैठे मीडिया का इंतज़ार कर रहे हैं, खलोता है एचकन पाई माल किसे दा। हाँ जी, अब वो इसको वो सही बनाना यार, आगे नो बुलाओ उन्होंने, तो सारे हाथ एक तोड़े नूं 10 बंदे हाथ लांदे पे। इसको बोलते हैं रियाकारी, और रियाकारी को बोला छोटा शिरक। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रियाकारी में मुझे डर है कि मेरी उम्मत में रियाकारी ना आ जाए, छोटा शिरक ना आ जाए। साहबा पूछते हैं या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे क्या मुराद है छोटे शिरक से? अब आपने मिसाल क्या दी? सबसे अफजल काम की मिसाल दी। ये नहीं कहा कि को तोड़ा बढ़ने का, ना, आपने फरमाया छोटा शिरक ये है, रियाकारी ये है। एक आदमी नमाज इस तरीके इसलिए पढ़ता है बना सवार कर कि लोग देखें यार देखो बड़ा ज़बरदस्त नमाजी हो, देख किस तरह नमाज पढ़ता पाया, कैसी मिसाल दी है। उसकी नीयत क्या है कि मैं संवार के नमाज पढ़ रहा हूँ, लोग कहें कि ये बड़ी अच्छी नमाज पढ़ता है। इसको कहते हैं रियाकारी। अल्लाह मुझे आपको महफूज रखे। ये है छोटा शिरक है। अल्लाह ताला हमें शिरक व बिद्दत से महफूज रखे। दीन पढ़ो, सीखो, औलादों को सिखाओ, इंशाअल्लाह ये सारे मामला खुद ब खुद हल हो जाएंगे। इन निकलो तो माला में चक्रा छो हैं जी, ये इस तरह सारा जो हम कर रहे हैं ना, ये तुम्हारी बर्बादी है, दुनिया की भी बर्बादी है, आखिरत की भी बर्बादी है। अल्लाह हमें माफ़ फरमाएगा, हमें अल्लाह अपने नबी का ग़ुलाम बना दे।